रहीम। आप तमाम हजरात का तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज कुछ चंद अहम मामलात हैं जिसके ऊपर पार्टी का मौक़िफ़ और पार्टी की पॉलिसी या पार्टी की पार्टी जो चाहती है वो आवाम तक और मुख्तलिफ़ हलकों तक आपके ज़रिए पहुँचाना मकसूद है। गुज़िश्ता दिनों माहम नाम की एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी और उसका कत्ल हुआ था। मैं वहाँ गया था। उनके वालिदैन की जो भी हालत थी वाकई तकलीफ़ दी थी, और कोई भी किसी की भी बेटी हो उसके साथ ज़्यादती हो तो वो अमल इंतहाई कर्दनाक होता है। और मैं वहाँ जब गया तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उनको दिलासा भी दे सकूं। बस मेरी दुआ थी कि अल्लाह ताला जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ़्तार हों, और जो इत्तला है वो यही है कि उनके उस बच्ची को कत्ल करने वाला बंदा गिरफ़्तार हो चुका है। इस मौके पर ज़ाहिर है जिन पुलिस अफसरान पुलिस एहलकारों ने इसमें किरदार अदा किया, इंटेलिजेंस इदारों ने जो किरदार अदा किया, तो वो सब काबिल सताइश हैं और उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि पुलिस हो या इंटेलिजेंस इदारे, खुसूसन पुलिस को हम आम तौर से उनकी जुल्म ज़्यादतियों, उनकी रिश्वत सतानियों, उनके साथ जो आवाम के साथ उनके रवैये होते हैं उस पर हम उन्हें तनकीद का निशाना हमेशा बनाते हैं और उन पर हम अपने गम व गुस्से का इजहार करते हैं। तो अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उस पर उनका हक़ बनता है कि उनको शाबाश भी मिले। तो इन एहलकारों को और इंटेलिजेंस के लोगों को शाबाश। मैं इस्लामाबाद में जो एक वाक़या हुआ था मैं उसको भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में जो नूर मुक़द्दम का कत्ल हुआ था, एक सिफारतकार की बेटी का। नूर मुक़द्दम भी इस कौम की एक बेटी थी, और उसका जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया उस पर तमाम ही लोग रंजीदा हैं। और उसमें भी अच्छी बात ये हुई कि कातिल, आला कत्ल, गवाह सब वक्त पर मौजूद थे और सब के सब हिरासत में हैं। सब चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। आला कत्ल भी बरामद हो चुका, कत्ल का एतराफ़ भी मुजरिम ने कर लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि आला कत्ल बरामद होने के बावजूद, कातिल के एतराफ़ जुर्म करने के बावजूद, क्योंकि वो एक खरबपति का बेटा है, उसे नफसियाती मरीज़ साबित करने के लिए हुकूमती सतह पर उस शख्स के हक़ में झूठे और सच्चे शवाहिद जमा करने के लिए बरतानिया और अमेरिका से रब्ता किया जा रहा है। यानी मुकदमा या जो मुद्दई है, जो कातिल है, मुल्ज़िम है, वो सब पाकिस्तान में है, और एतराफ़ जुर्म के बावजूद और तमाम शवाहिद के बावजूद उसे बचाने के लिए हुकूमती सतह पर बरतानिया और अमेरिका से उसके हक़ में झूठे सच्चे शवाहिद जमा करने की कोशिश की जा रही है। शर्मनाक अमल है। लेकिन इसके साथ साथ हौसला अफजा बात यह है कि एक पुलिस अफसर SP जो इस वाक़े की, इस जुर्म की तफ्तीश कर रहा है, उसने किसी भी दबाव को कबूल करने से अब तक इनकार किया है, और उसने बड़ी जुर्रतमंदाना इक़दाम करके उनके वालिदैन को और उस घर में जो चौकीदार और मुलाजमीन थे उनको भी तफ्तीश में शामिल किया है। और अब तक जिस जुर्रत का मुज़ाहरा किया है तो उस अफसर को भी शाबाश। और मैं आपके तवज्जुह से ऐसे तमाम पुलिस अफसरान को जो जुर्म के ख़िलाफ़ हुकूमत के किसी नाजायज़ दबाव को कबूल न करके और इंसाफ के लिए
اور جرم کے خلاف جرأتمندانہ اقدام کرتے ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے پولیس افسران کے خلاف پوری قوم ان کی پشت پر موجود ہے۔ اس افسر کو بھی شاباش۔ اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیونکہ دونوں کے ملزمان موجود ہیں اور دونوں نے اعتراف جرم کیا ہے، ماہم کے قتل کرنے والے درندے نے بھی اعتراف جرم کیا ہے اور اس نور مقدم کے قتل میں ملوث کھرب پتی باپ کے بیٹے نے بھی اپنا جرم قبول کیا ہے۔ تو اب وقت ضائع کیے بغیر حکومت کو چاہیے کہ ان درندوں کو سر عام پھانسی دے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس قوم کی بیٹیاں محفوظ طریقے سے اس ملک میں سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ محترم صحافی حضرات، 1.5 سال سے پورا شہر، پورا ملک کرونا کی زد میں ہے اور کراچی خصوصاً کرونا کی آڑ میں جو ایس او پیز اس شہر پر مسلط کی جاتی رہی ہیں، بار بار لاک ڈاؤن لگایا جاتا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس شہر کے لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے اندر ایس او پیز کو بہانہ بنا کر جو پولیس کا رویہ رہا ہے، جس طرح لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا رہا ہے، جس کی ویڈیو کلپس موجود ہیں، جس طرح تاجروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر موبائلوں میں ٹھونسا گیا ہے، یہ ساری جو کلپس ہیں وہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اور نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ غصہ آتا ہے کہ اگر اسی طرح کا عمل اگر کسی اور جگہ کسی اور قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا تو آج پورے پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں واویلا مچا چکی ہوتی، لیکن اس شہر میں روز کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ 1.5 سال کے اندر متعدد بار لاک ڈاؤن لگایا گیا، متعدد بار آپ نے ایس او پیز کو بنیاد بنا کر لوگوں کی دکانوں پر یلغار کی۔ ابھی جو آپ نے لاک ڈاؤن لگایا اس میں بھی لوگوں کو سڑکوں پر مرغا بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کروائی جا رہی ہے۔ یہ جو تذلیل کی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت اندرون سندھ سے لائے ہوئے پولیس اہلکاروں کے ذریعے اس شہر پر اپنے قبضے کا اعلان کرنا چاہتی ہے، یہاں کے لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ وہ سول نافرمانی جیسی یا کوئی انتہائی اقدام کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے پہلے جو حکومت نے فیصلے کیے وہ فیصلے عجیب و غریب تھے، حیران کن، کہ تعلیمی ادارے بند کر دیجئے، تمام کاروباری مراکز، تمام دفاتر بند کر دیجئے، آپ بغیر ویکسینیشن کے کارڈ کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ نے اس شہر کی 3 کروڑ عوام کو محصور کر دیا اپنے گھر کے اندر۔ پولیس کی موبائلوں کے اندر 6 افراد، 6 پولیس اہلکار لد کر اور شہر میں بھتہ خوری کرنے کے لیے، غنڈہ گردی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے ایس او پیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مریض آپ اپنی گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں تو ڈرائیور کے علاوہ تیسرا آدمی اس مریض کو سنبھالنے کے لیے بھی اگر موجود ہے تو وہ جرم ہے۔ یہ تمام اقدامات ان سے ایسا لگتا ہے کہ یا تو سندھ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو حکام ہیں، ان کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس شہر کے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس شہر پر قابض ہیں۔ اس شہر کو مفتوحہ علاقہ
بنا کر یا ثابت کر کے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کی بیکار کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایکسپو سینٹر میں کیا ہوا ہے، اور جہاں جہاں ویکسینیشن کے لیے جو مراکز قائم کیے گئے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان چند دنوں میں جتنے افراد کی ویکسینیشن ہوئی ہے، سرکاری ریکارڈز جو پیش کیے گئے وہ ایگزیجریٹ کر کے پیش کیے گئے۔ اس ایگزیجریشن کے باوجود جو سرکاری ریکارڈ ہیں اس کے مطابق جو ٹارگٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے، جو انہوں نے ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ 1 لاکھ نیئر اباؤٹ 1 لاکھ ڈوز پر ڈے وہ کراچی میں لگائیں گے۔ اگر میں ان کی اس خواہش کا بھی احترام کرتے ہوئے یہ کہوں کہ یہ خواہش اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، ابھی انہوں نے یہ ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ وہ اچیو کر لیں کہ وہ 1 لاکھ ڈوز لوگوں کو پر ڈے لگائیں تو اس 3 کروڑ کی آبادی کے اندر 300 دن چاہیے۔ اس کا مقصد یہ کہ کم و بیش 10 ماہ درکار ہے۔ کیا 10 ماہ تک یہ کاروبار بند کر کے رکھیں گے؟ کیا 10 ماہ تک تعلیمی ادارے بند رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا 10 ماہ تک اس شہر کی عوام کو گھروں میں محصور رکھا جا سکتا ہے؟ اور جب سندھ گورنمنٹ خود نااہل ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 3 کروڑ عوام کی ویکسینیشن وقت پر کر سکے، اور اس نااہلی کی سزا عوام کو دی جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ ویکسینیٹ نہیں کر پا رہے لوگوں کو، تو آپ جب تک اپنی ذمہ داری پوری نہ کر لیں، کیا کسی کو مرغا بنانے اور کسی کو، اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تب بھی اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو تذلیل آمیز رویہ اختیار کیا گیا وہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی کو کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کروا رہے ہیں۔ آپ کو علاقے کے جاگیردار اور وڈیرے اور ہم کو کم نہیں ہے کہ آپ ہمارے کان پکڑ کے مرغا بنائیں گے یا اٹھک بیٹھک کرائیں گے۔ یہ رویے انتہائی اشتعال انگیز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر 1 لاکھ ڈوز کا ٹارگٹ یہ پورا بھی کر لیں تب بھی 300 دن درکار ہیں، اور 300 دن تک نہ کاروبار بند کیا جا سکتا ہے نہ تعلیمی ادارے بند کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی تمام جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کاروبار بند کریں تو ویکسینیشن ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کارڈ لے کر گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ موو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو راستے میں روک کے پولیس آپ سے پیسے لے گی، آپ کو مرغا بنائے گی۔ جب آپ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی تو آپ عوام کو سزا دینے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ ویکسینیشن سینٹرز میں حال یہ ہے، مطلب ان کی نااہلی کی بات کر رہا ہوں، کہ ویکسینیشن کے ڈوز تو پورے پاکستان میں جو دنیا بھر سے آپ لے رہے ہیں وہی اتنے نہیں آئے کہ آپ عوام کو سب کو لگا سکیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ بس بغیر کارڈ کے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، بغیر کارڈ کے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بھائی تمہارے پاس تو پاکستان کے اندر جو دنیا سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈوز ہی پورے نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کی تنخواہ کیسے روکو گے؟ لیکن یہ ساری چیزیں دہشت گردی یا غنڈہ گردی کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ کام کریں نہ کریں، آپ جو حکم صادر فرمائیں بادشاہ سلامت کی طرح تو اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام پر اس طرح اپنی مرضی مسلط کیجئے۔ یہ ایکسپیریمنٹل بیسس پر یہ ڈوز بنے تھے، اور جو کمپنیاں آپ کو یہ ڈوز فراہم کر رہی ہیں ان کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس سے کسی کو نقصان ہوا تو یہ کمپنی کو کوئی کلیم نہیں کرے گا۔ ایسی ڈوز اس پاکستان کی عوام کو لگائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد زبردستی لگائی جا رہی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جو ویکسینیشن کے سینٹرز بنائے گئے وہاں پر ان کی گورنمنٹ کے پاس کارڈ تک نہیں ہے، سادی پرچیوں پر لکھ کر دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 200 روپے دے کے نادرا سے جا کے آپ کارڈ حاصل کر لیجئے۔ آپ ایک طرف کاروبار بند کر کے لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں، اس کے بعد غریب لوگوں سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ چاہتے ہوئے وہ ویکسین لگوائیں اور اس کے بعد 200 روپے ان حالات میں دیں جب آپ نے ان کا روزگار چھین لیا۔
حکومت کو احساس نہیں ہے کہ ایسے حالات میں جب ان کے پاس روزگار نہ ہو یہ 200 روپے ان کے لیے کتنے بھاری بنتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے سب کاروبار بند رکھے ہیں، کاروبار بند کر دیجئے، تمام گورنمنٹ آفیسز بند، تمام اسکول، تمام تعلیمی ادارے بند، امتحانات ملتوی، آپ نے ساری سرگرمیاں معطل کر دیں، لیکن ایسے حالات میں مہاجر عوام کی املاک کو تباہ و برباد کرنے کا عمل آپ نے نہیں روکا۔ اسی لاک ڈاؤن کے دوران جبلی مارکیٹ کے بعد ابھی کل پرسوں پورا گارڈن کا علاقہ جو ہے وہ آپ نے مسمار کر دیا۔ گارڈن کے اندر دھوبی گارڈ جو 5 دہائیوں سے وہاں پہ سینکڑوں خاندان اس روزگار سے وابستہ تھے وہ آپ نے مسمار کر دیا۔ آپ مہاجروں کے جو تجارتی مراکز ہیں، جو کاروبار کا ذریعہ ہے، جو معاش کے ذریعے ہیں، وہ آپ تباہ و برباد کر کے زمین سے لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے شہری عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے کل ووٹ مانگے گی اور یہاں کے لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے جس میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر 1 لاکھ افراد کو پر ڈے بھی اگر ویکسینیٹ کیا جائے تو 3 کروڑ کے شہر کے لیے 300 دن یعنی 10 ماہ درکار ہیں۔ ایسی صورت میں تمام کاروبار نہ بند کیا جا سکتا ہے نہ تعلیمی ادارے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن ختم کر کے کاروبار زندگی معمول کے مطابق کیے جائیں، کوئی پابندیاں اس شہر پر مسلط نہیں کی جانی چاہیے۔ ویکسینیشن کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شہر بھر کے یو سی آفیسز جو ہیں، اس لیے کہ جو یونین کونسل کے آفیسز تھے، یونین کمیٹی کے جو آفیسز تھے، وہ ایک چھوٹے چھوٹے ایریاز کے اوپر مشتمل ہے، اور آفیسز موجود ہیں، عمارتیں موجود ہیں، وہاں لائٹ موجود ہے، وہاں پانی موجود ہے، وہاں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو اس سینٹر کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ان تمام یو سی سینٹرز کے اندر، یو سی آفیسز کے اندر ویکسینیشن کا سینٹر بنائیں، وہاں نادرا کا عملہ بشمول میڈیکل اسٹاف جو ریکوائرڈ ہے وہ وہاں تعینات کیا جائے تاکہ لوگ اپنے نیئرسٹ پلیس کے اوپر جا کر آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ویکسین کا ڈوز لگوا سکیں۔ جس طرح ہزاروں کی تعداد میں ایکسپو سینٹر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ جو ایس او پیز کے جو آپ نے پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کیے ہیں اور جو آپ نے شادی ہالوں پر اور کاروبار کے اوپر آپ نے قدغن لگائی ہے، اور جو آپ نے مساجد کے اندر اور مذہبی تقریبات کے اوپر قدغن لگائی ہے کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، تو جن لوگوں کو آپ موبائل میں ٹھونس کے لے جاتے ہیں اور درجنوں کے حساب سے لے جا کے لوگوں کو لاک اپ کرتے ہیں، تو کیا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی آپ کے ہاں گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو کیا ایکسپو سینٹر کے اندر آپ 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ ہزاروں لوگ ایک وقت میں موجود ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کو اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یو سی آفیسز کو فوری طور پر ویکسینیشن کے لیے سینٹر کے طور پر استعمال کیا جائے، جہاں نادرا کا عملہ تعینات ہو اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ، تاکہ وہیں سے کارڈ جاری کیا جائے۔ اسی طرح فوری طور پر وہاں پر میڈیکل اسٹاف جو ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے وہ وہاں پہ ڈپلائی کی جائے تاکہ وہاں پر ویکسینیشن ہو سکے۔ آج حالت یہ ہے کہ آپ جا کے پہلے ایکسپو سینٹر سے یا کسی بھی مرکز سے آپ کچی پرچی بنوائیے، پھر آپ لائن میں لگ کے دوبارہ سے جو ہے وہ نادرا کے آفس سے کارڈ حاصل کیجئے، تو اس عوام کو آپ نے جس مشقت میں ڈالا ہوا ہے یہ آپ سزا دے رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں سہولت فراہم کر سکتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ یو سی آفیسز کو جو ہے وہ ویکسینیشن کا سینٹر بنائیں۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنا ہی چاہتا ہوں جو ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے، کہ دنیا دیکھتی ہے اور دنیا کو پتہ ہے، بارش ہو، ہوا تیز چل جائے، آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو دیہی سندھ ہے، جو زراعت سے وابستہ ہے، وہاں آپ فوراً آفت زدہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔
اور آفت زدہ ڈکلیئر کر کے آبیانہ بھی معاف، ان کے ٹیکسز بھی معاف، اور آبیانہ اور ٹیکسز تو دور کی بات، آپ نے قرضے تک لوگوں کے معاف کر دیے، آفت زدہ ڈکلیئر کر کے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رویہ جس طرح ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سندھ کے اندر رہنے والے سب سندھی ہیں، اگر سب سندھی ہیں تو دیہی علاقے کے لوگوں کو آپ مراد دیتے ہو کہ ذرا سی ہوا تیز چلی تو آپ نے کہا کہ آفت زدہ ڈکلیئر کر کے ٹیکس بھی معاف کر دو، آبیانہ بھی معاف کر دو، ان کے قرضے بھی معاف کر دو۔ تو یہاں کے لوگ بھی اگر سندھی ہیں تو 1.5 سال سے آپ نے ان کا حشر کیا ہوا ہے، 1.5 سال سے آپ نے ان کے اوپر لاک ڈاؤن مسلط کر کے، ایس او پیز مسلط کر کے، ان کے کاروبار بند کر کے ان کو فرش پہ آپ پہنچا دیا۔ آپ نے اس شہر کو، سندھ کے شہری علاقوں کو بھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے، جس کو آپ آفت کہہ کر تمام کاروبار زندگی آپ معطل کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کو مطلب بہت بڑی قدرتی آفت نظر آ رہی ہے۔ جب یہ قدرتی آفت اس شہر پر مسلط ہے تو اس شہر کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، اور تمام کاروباری حضرات کے، تمام تاجروں کے ٹیکسز معاف ہونے چاہیے اور ان کے قرضے معاف ہونے چاہیے۔ آخر میں آپ سے، آپ کے ذریعے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے علم میں بات آئی ہے، میں اس کے باوجود کہ اس کے کوئی میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرے پاس جو اطلاع آئی وہ معتبر ذرائع سے آئی۔ میرے بہت بھروسے کے لوگوں نے کہا کہ حکومت کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ مذہبی اجتماعات اور مذہبی جلوسوں پر انشاءاللہ تعالی ویکسینیشن کارڈ کی بنیاد پر لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ ہم اس فیصلے کو، اگر یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ہم سپورٹ کریں گے اس فیصلے کو، اس لیے کہ مہاجر قومی موومنٹ ہمیشہ سے اس اسلامی ریاست میں مذہبی اجتماعات اور مذہبی سرگرمیوں کی مکمل آزادی پر یقین رکھتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویکسینیشن کا کارڈ دکھا کر مذہبی اجتماعات اور مذہبی جلوس منعقد کیے جا سکتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس فیصلے کو۔ اور ساتھ میں اس فیصلے کی روشنی میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ویکسینیشن کارڈ دکھا کر ہم مذہبی اجتماعات میں شریک ہو سکتے ہیں، تو شادی بیاہ کی تقریبات جو شادی ہال میں ہوتی تھی، یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، اور میں شادی ہال ایسوسی ایشن کے لوگوں سے ملا ہوں اور ان کی تکالیف کا مجھے احساس ہے کہ اس میں ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے اور ایڈوانس پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور 3-4 مہینے پہلے ایڈوانس بکنگ ہوتی، اور آپ جب لیبر ہائر کرتے ہیں باہر سے تو اس لیبر کو بھی آپ تنخواہیں ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، اخراجات بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حکومت بغیر کسی مشاورت کے جب لاک ڈاؤن لگایا اور انہوں نے شادی ہال بند کر دیے، تو ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اور جس طرح وہ تکلیف میں اس وقت گزار رہے ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے۔ یعنی وہ ان کو بکنگ کے پیسے بھی واپس کرنے پڑے، جو لیبر کو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی ضائع ہو گئے، جو یوٹیلیٹی بل انہوں نے دیے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مذہبی اجتماعات کے اندر شرکت کی اجازت دے سکتے ہیں ویکسینیشن کے کارڈ کے ساتھ، تو پھر شادی ہال میں بھی اسی طرح آپ سرکاری کسی واچ مین کو تعینات کر سکتے ہیں، اور اس شادی ہال کے اندر ان تمام لوگوں کو داخلے کی اجازت ہونی چاہیے جن کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے، اور شادی ہال کے لوگوں کو ابھی سے اعتماد میں لے کر اس بات کا یقین دلایا جائے کہ آئندہ آنے والے سیزن میں لاک ڈاؤن نہیں لگے گا یا شادی ہال کے اندر لوگوں کے کاروبار کو بند نہیں کیا جائے گا، تاکہ وہ آج سے بکنگ کرنا شروع کریں اور اپنے جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں کچھ مداوع ان کا ہو سکے۔ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنی عوام سے کہ یہ ویکسین آپ لگوا رہے ہیں، ویکسین لگوائیے۔ یہ ظاہر ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لگوانی پڑے گی، اس لیے کہ حکومت نے آپ کے اوپر جو
شرائط مسلط کر دیے ہیں کہ آپ کی تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کے بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے، آپ کے شناختی کارڈ کی رینیول نہیں ہوگی، آپ کی سمیں بند ہو جائیں گی، آپ کے بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوں گے. یہ تمام پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ مجبور ہوں گے کہ یہ ویکسینیشن آپ کروائیں. اس ویکسینیشن کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصان، اس کے اوپر میں بحث کرنا نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کا رزلٹ صفر ہو، کوئی اس کا فائدہ نہ ہو. لیکن ایک بات میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں محصور کر کے اور وہ گھر سے باہر نہ جائیں، اس وجہ سے آپ نے ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح یہ گھر میں اپنے موجود رہیں، اس لیے کہ آپ انہیں گھر سے باہر غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. رزلٹ یہ ہے کہ آپ ان کی ہر خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے ویڈیو گیمز اور پب جی تک اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر لیا ہے. بستر پہ بیٹھ کر دن بھر اگر پب جی کھیلیں گے تو یہ بتائیے کہ میری قوم کے بچوں کا قوت مدافعت کیا ہوگا. ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف، ایکسرسائز کی طرف، کھیلوں کی طرف راغب کرنا پڑے گا. یہ ویکسینیشن اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن خدا کے واسطے اپنے بچوں کو گھروں میں محصور کرنے کی بجائے ان کو کھیلوں کے میدان میں بھیجیں تاکہ وہ مضبوط ہوں اور آئندہ اس قوم کا، اس ملک کا بوجھ اٹھا سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر اس زمن میں کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ کر لے. بھائی کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو تاجر ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں جی جی سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف تاجر تنظیموں سے رابطے کیے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کے لیے جی جی کہ ایک مؤثر احتجاج جو ہے وہ کیا جائے تاکہ شہر کو کھولا جائے، تجارتی مراکز جو ہے وہ کھلے، لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بحال ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر تاجر رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا اس کا رد عمل ہوگا اگر تاجر آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں؟ میں تو تاجروں کے پاس خود بھی گیا ہوں اور تاجر میرے پاس بھی آئے ہیں، اور میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ جہاں احتجاج کرنا چاہیں کریں. جہاں میری ضرورت پڑتی ہے میں ان کی کال کے اوپر ان کے پاس حاضر ہونے کے لیے، میں نے پہلے ان سے وعدہ کیا ہے میں چلا جاؤں گا. لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان سارے ظلم و زیادتیوں پر اپیلوں سے کام نہیں چلے گا. ان تاجروں کو بھی ایک ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا. جب تک تاجر ایک کال پر تمام کے تمام کراچی کے لوگ ایک جگہ پر، ایک پیج پر نہیں ہوں گے، حکومت مختلف ایسوسیشنز کو مختلف مواقع پر بلا کر اور انہیں وہ استعمال کرتی رہے گی. میں نے تاجروں سے بھی درخواست کی ہے کہ تمام لوگوں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ کا سوال کا جواب مکمل ہو گیا تیرے بھائی؟ میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی مجھے جہاں ضرورت پڑے گی میں حاضر ہو جاؤں گا. میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میں میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس میں میری غلطی ہے اور میں اس پر حیدرآباد کے لوگوں سے جو وکٹمز ہیں، جو متاثرین ہیں، ان سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اب تک وہاں نہیں جا سکا. حیدرآباد میں جو ہیسکو کے نااہلی کی وجہ سے ایک واقعہ ہوا تھا، پی ایم ٹی بلاسٹ ہو گئی تھی اور اس میں وہاں 10 لوگ اپنی جان سے گئے، 10 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر جگہ کرپشن ہے اور غیر معیاری وہاں پر پی ایم ٹیز لگائی گئیں، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ پی ایم ٹی بلاسٹ کر گئی اور وہاں پہ 10 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. میں انشاءاللہ تعالی حیدرآباد جاؤں گا اور متاثرین کے گھر جاؤں گا. اپنی غلطی کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں دکھ کا اظہار کر رہا ہوں اور میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے جو لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، میرا پہنچنا بہت ضروری ہے، میرا پہنچنا بہت ضروری تھا اس لیے کہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں. لیکن یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے اور سب کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کہ ابھی تک کوئی حکومت کا آدمی 10 افراد کی جانے جانے کے باوجود حیدرآباد میں ان متاثرین کے گھر پہ نہیں گیا، وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے. یعنی حکومت کو ہمارے لوگوں کی جانوں کی جتنی قدر ہے وہ ہماری قوم کو سمجھ میں آنا چاہیے. میں انشاءاللہ تعالی حیدرآباد جاؤں گا. آپ نے تاجروں کے اتحاد کی بات کی، کراچی کے جو مسائل ہیں اس میں ایک سیاسی اتحاد کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ایک 22 اگست کے بعد ایک خلا جو پیدا ہوا ہے وہ نہ پی ایس پی پور کر سکتی، نہ پیپلز پاکستان پور کر سکتی اور نہ ہی پی ٹی آئی پور کر سکتی. تو اس خلا کو کیسے پور کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ اب اس کو منہ دینے کے لیے یا اس کے سامنے مزاحمت
करने के लिए कोई ऐसी सियासी कुव्वत सामने नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमारे इदारों ने बड़ा प्रूडेंटली एक्ट किया, और यानी जो मैं बात कर रहा हूँ, सियासी लोग इस तरह इतनी खुली बात नहीं करते, मतलब घुमा फिरा के कर लेते, लेकिन मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूँ आपसे कि उन्होंने जो इक़दामात किए हैं बड़ा अक्लमंदी के साथ, वो ये किए हैं कि उन्होंने बहुत सारे इमाम खड़े कर दिए, और ज़ाहिर है इमाम बनने के बाद वो किसी की इक़्तिदा में अब नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं होंगे, मुश्किल होगी। और इस हकीकत को तस्लीम करते हुए मैंने ये कहा था कि तमाम लोग अपनी अपनी सियासी हैसियत को, अपनी अपनी क़यादत को, अपने नज़रिए को, अपनी स्ट्रैटेजी को कायम रखते हुए कम से कम एक नुक्ते के ऊपर एक होने की कोशिश करें। ये कम से कम टारगेट होना चाहिए हमारा, और इसके ऊपर अगर लोग राज़ी हो जाते हैं तो यही मुमकिन में से मुझे एक चीज़ नज़र आती है। उसके अलावा ज़ाहिर है कि फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आता कि बाकी लोग सब एक हो सकते हैं, लेकिन कौम को बार बार मैंने कहा है कि मेरा, खालिद मकबूल का, या फ़ारूक सत्तार का, या आमिर ख़ान का, या मुस्तफ़ा कमाल का, इनका एक होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कौम का एक होना ज़रूरी है। कौम अगर एक हो जाए तो जो लोग एक होना नहीं चाहते वो भी मजबूरन एक होंगे, या फिर वो डिस्कार्ड कर दी जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कराची वो जगह शहर था कि ज़रा सा कुछ होता था तो एहतजाज हुआ करता था, लेकिन अब इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन एहतजाज नहीं हो रहा। तो ये एहतजाज ना होना अमन की अलामत है या खौफ की? खौफ की अलामत है। यानी मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस मिसाल को दे के अपनी कौम के अंदर ये खुदा न करे मायूसी फैलाना नहीं चाहता, बल्कि मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी खामोशी का लोग मतलब क्या निकाल रहे हैं। मैंने एक क्लिप देखा कि एक घोड़ा जिसकी लगाम एक पप्पी छोटा सा कुत्ता मुंह में लेकर चल रहा था, और उसके नीचे कैप्शन ये लिखा था कि ज़हनी तौर पर अगर आप ग़ुलामी तस्लीम कर लें तो आपकी जिसामत और आपकी ताकत बेमायनी हो जाती है। यानी घोड़े की ताकत और घोड़े की जिसामत वो बेमायनी हो गई अगर उसने उसकी लगाम पकड़ने पर उसके साथ चला गया। मेरी कौम के लोगों के सब्र को लोग कमज़ोरी समझ रहे हैं, ये मेरी कौम को समझना चाहिए, और हम अगर ख़ामोश रहेंगे तो लोग यही समझेंगे कि हमने खुदा ना करे शिकस्त तस्लीम कर ली और हम मायूस हो गए। मैं अपनी कौम के लोगों से भी कहता हूँ कि किसी बात पर खामोशी इख्तियार करना ये बहुत हो चुका। अब जुल्म के ऊपर हम सबको एहतजाज करना चाहिए, कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो। जुबली पे हुआ, मैं अगर वहाँ गया था तो मुझे मालूम था कि जुबली की दुकानें टूट चुकी, मैं वहाँ जाकर उन दुकानों को दोबारा तामीर नहीं कर सकता, लेकिन मैं वहाँ इसलिए गया कि वहाँ के लोगों के साथ खड़े होकर मैं ये कह सकूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब तुम्हारी ये दुकानें टूटी थी तुम्हें एहतजाज करना चाहिए था, और मैंने उनसे कहा है कि खामोश रहोगे तो तुम इसी तरह नुकसान उठाते रहोगे। और मैंने ताजिरों से भी दरख्वास्त की है, मैं हर एक से कहता हूँ कि ये जो मतलब पकड़ और लोग करते हैं। देखिए, इस शहर के अंदर इलेक्शन की भी अहमियत इसलिए ख़त्म हो गई कि आपके यहाँ कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा हो या पुलिस का इदारा हो, आपको झिड़क के बाहर निकाल देता है और हमारे पोलिंग एजेंट और सब लोग बाहर चले जाते हैं। पंजाब में इलेक्शन की अहमियत इसलिए दोबारा से कायम हो गई कि वहाँ लोग रजिस्ट करते हैं। जो नवाज शरीफ की पार्टी ने एक माहौल बनाया कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, तो वहाँ लोग रजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वोट की अहमियत है कि लोग वोट डालते हैं इसलिए कि उन्हें इस बात का यकीन है कि इस वोट के ज़रिए तब्दीली आएगी, ये वोट के बग़ैर हम रिज़ल्ट नहीं बना सकते। यहाँ लोगों के जहनों में ये तासुर कायम हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, रिज़ल्ट कहीं और बनेगा, बैलेट बॉक्स कहीं और जाएगा। लेकिन अगर यहाँ के लोग रजिस्ट करना सीख जाएं, यहाँ के लोग मज़ाहमत करना सीख जाएं, हम बगावत के लिए थोड़ी उकसा रहे हैं, लेकिन मज़ाहमत करनी पड़ेगी अपने हुकूक का दिफा करने के लिए कि वोट उठाने ना दिया जाए, बॉक्स उठाने ना दिया जाए। कोई रिज़ल्ट तब्दील नहीं होगा तो आपके वोटों से यहाँ तब्दीली आएगी। एक तो ये बता दीजिए कि जो कोरोना की जो वबा है उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ एक है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग मौक़िफ़ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का? एक छोटा सा और सवाल ये, अभी बिलावल भुट्टो ने अपने कारकुनों को कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, तो क्या आप समझते हैं कि कुछ
होने वाले हैं बलदियाती या जनरल इलेक्शन? देखिए जो हालात हैं उसमें यानी मैं पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर प्रेडिक्शन जो है ना आसान नहीं होती। मतलब पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता, इसलिए कि फ़ैसले चंद लोग कर लेते हैं और मतलब हालात की वजह से कोई फ़ैसले नज़र नहीं आते। आपने जो बात की कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पर नज़र नहीं आते, ये बात दुरुस्त है और ये कई मरतबा मैंने खुद नोटिस किया। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट शायद ये साबित करना चाहती है कि वो खुद मुख्तार है और वो हर मरतबा फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी से कन्फ्रंट करती हुई नज़र आती है। शायद वो ये असर्ट करना चाहते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद वो फेडरल गवर्नमेंट से अलग हैं और उनकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है और वो खुद मुख्तारी का बार बार ऐलान करते हैं। यानी आप देखिए कि जब भी इस कोरोना से मुताल्लिक स्कूल को बंद करने की पॉलिसी आई तो यहाँ स्कूल खोलने की पॉलिसी आई, वहाँ स्कूल खोलने की बात की गई तो यहाँ स्कूल बंद करने और एग्ज़ाम को मुअत्तल करने की बात की गई। इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं लॉकडाउन नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिंध ने लॉकडाउन किया और फेडरल मिनिस्टर्स के कहने के बावजूद कि इस वक्त लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फेडरल गवर्नमेंट के मामलात अलग हैं, हमारे अलग हैं। तो वो ये असर्ट बार बार कर रहे हैं कि हम 18th अमेंडमेंट के बाद इंडिपेंडेंट हैं, जो मैंने नोटिस किया। सर मेरा सवाल ये है कि आपने भाई के सवाल के जवाब दिया खौफ की अलामत है, इसलिए हम मुजाहरे नहीं कर रहे थे। क्या आफाक अहमद भी डरते हैं एज ए चेयरमैन कि वो रोड पे नहीं आ सकते और हर चीज़ जानने के बावजूद भी आप अपना कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं या रोडों पर भी निकलेंगे? मतलब हम आपको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा देख रहे हैं, हमें पता नहीं है कि आप कौन से देखें लेकिन मैं आपको 22 साल से खबर नहीं हम भी देख रही है 22 साल से, कहाँ से कौन से इदारे से ताल्लुक़ है? इसका पर इससे पहले पंजाब टी वी अच्छा चलिए, हमारी मुलाकात नहीं हुई इसलिए आपसे मैंने पूछ लिया। देखिए हम यहाँ तो नज़र आते हैं नहीं, तो आप कोई भी सवाल करेंगे तो उसका जवाब हर एक का जवाब थोड़ी दूंगा मैं। नहीं मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, नहीं भाई अरे सुन लो मेरी अर्ज़। जुबली मार्केट में मेरा कोई साया नहीं गया था, मेरा कोई हमजाद नहीं गया था, मैं ही गया था। इस शहर में जल्द से यार जुबली मार्केट जो है वो कोई 2 साल पहले का वाक़या नहीं है। जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए कि जुबली मार्केट कब गिरी है, ठीक है? आप अपना ये बताइए कि अब बिजली के बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी है, कराची शहर के लोग, उनके बिजली काट दी जाएगी, कारोबार है नहीं। दूसरा ये सुबह से लाइन में लगते, सुबह 5 बजे नंबर आता है और एक के पास शनाख्ती कार्ड है, बेटे के पास में तो वापस कर दिया जाता है। तो ये तो शहर के लोगों के साथ होने वाले नहीं, मैंने आपसे कहा कि शहर के लोगों के साथ तो यकीनन ज़्यादती हो रही है और बिजली के बिल तो यानी सबके लिए एक मतलब बहुत ही तकलीफ दें, हौलनाक कि यानी लोड शेडिंग भी है, आप कारोबार बंद है उसके बावजूद भी लोड शेडिंग है। जब ज़ाहिर है कि बिजली की कंजम्पशन आपकी कम हो गई, तमाम कारोबार आपने बंद किए हुए हैं, तमाम मार्केटें बंद की हुई, तो कम से कम जिनको घरों में महसूर किया उनको तो लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। तो जुल्म है। अल्लाह करे कि हुकूमत इस मामले के अंदर नोटिस ले और ये आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। ये आपकी तवज्जो चाहिए हुजूर। देखिए जो इन्होंने सवाल किया ना कि लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं, इस शहर में कई लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और अगर सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखकर आप वैक्सीनेशन करेंगे तो इसका मकसद ये कि कई लाख लोग आप वैक्सीनेट किए बगैर छोड़ देंगे, जिनसे बाकी लोगों को वायरस लग सकता है। आपको तो 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म होनी चाहिए। जो शख्स यहाँ मौजूद है उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। जी कराची में गवर्नमेंट ने कहा था कि नौजवानों को मुलाजमत देगी। कराची का नौजवान इस वक्त बेरोजगार है, वो फूड पांडा डिलीवरी की नौकरी तक रह गया। इस
हवाले से क्या कहेंगे? आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कराची के लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कराची के डोमिसाइल इस बड़े पैमाने पर बनाए हैं कि आपका ये क्लेम जो है ना वो उन्होंने बड़ा ख़राब कर दिया कि अब ज़ाहिर है कि उसमें कराची डोमिसाइल की बात की गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम महाजरों को नौकरी देंगे। उन्होंने कराची डोमिसाइल बना ली है और कराची डोमिसाइल बनाने वाले भी वही लोग हैं। उन्होंने अपने लोगों के डोमिसाइल बनाए। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से स्कूल इनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे ये अपना कराची बोर्ड में, और वो वहाँ से सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं अंदरूनी सिंध से और एग्ज़ाम दे के चले जाते हैं, और कराची बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद वो अपने कराची डोमिसाइल को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, लेजिटिमाइज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस कराची डोमिसाइल से वो फ़ायदा उठाते हैं। तो जो कुछ इक़दामात अब तक हुए हैं उन्हें अदालतों में चैलेंज किया है, लेकिन अदालतों की तरफ से भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मायूसी बढ़ी है लोगों के अंदर। और ये सब चीज़ें ज़ाहिर है कि आइंदा इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगी। अच्छा फारूक भाई, ये भी बताइएगा कि कराची वालों के साथ ज़्यादती हो रही है, सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो सिर्फ कहते रहेंगे या अपना तर्ज सियासत में भी कोई तब्दीली लेके मुझे आएंगे मशवरा दे या- दो, मैं कर लूँ। कैमरे इधर है पास में। इस सवाल का जवाब इधर दे। अब मेरी तर्ज सियासत, मैं तुमसे सहाफ़त की तर्ज तब्दील करने की बात नहीं करता, तो मुझे तुम सियासत भी मत सिखाओ। जहाँ ज़रूरी होगा ज़ाहिर है कि मैं वो इक़दामात करूँगा। ठीक है, चाय पी लीजिए।